السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سنن ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ جامعہ انوری حیدرآباد اور باب العلم انوری ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے سلسلہ اس کا جاری ہے۔ آج ہم ابو داؤد شریف کی کتاب الجہاد کا چھٹا باب یعنی باب فی النہی عن السیاحۃ، اس باب سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سیاحت سے ممانعت کا باب۔ سیاحت کہتے ہیں الذہاب فی الارض للعبادۃ۔ ہمارے ہندوستان کے عرف میں سیر و سیاحت کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک عام معنی میں ہے، یعنی تفریح تباہ کے لیے گھومنا، مختلف مقامات کا مشاہدہ کرنا۔ لیکن جو لغت عرب میں اس کا معنی ہے سیاحت کا، وہ ہے الذہاب فی الارض للعبادۃ، زمین میں اللہ کی عبادت کے لیے چلنا۔ اور اسی سے ایک لفظ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام المسیح ابن مریم۔ مسیح سیاحت سے بنا ہے، چونکہ ساری زندگی آپ نے کسی ایک شہر میں ایک مقام پر سکونت اختیار نہیں کی، اور آپ نے مختلف مقامات پر زندگی بسر کی جتنے دن بھی آپ دنیا میں رہے، اور حتیٰ کہ آپ نے اپنا کوئی ذاتی طور پر گھر بھی نہیں بنایا۔ تو اس مناسبت سے آپ کو جو ہے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور مسیح کا ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا، اور اس مناسبت سے بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ کی عبادت کی غرض سے زمین میں سیر کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حدیث نمبر 2486۔ حدثنا محمد بن عثمان التنوخی ابو الجماہر حدثنا حیثم بن حمید اخبرنی العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامۃ ان رجلا قال، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ اذن لی فی السیاحۃ، مجھے سیاحت میں اجازت دیجیے تاکہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے بادہ پیمائی کروں اور جو ہے جنگلوں کی سیر کروں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، میری امت کی سیاحت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے۔ باب نمبر 7، باب فی فضل القفل فی سبیل اللہ تعالی، یعنی اللہ کے راستے میں مصروفیت کے بعد واپس آنا، اس کا باب، یعنی جنگ سے واپسی کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2487۔ حدثنا محمد بن المصفى حدثنا علی بن عیاش عن اللیث بن سعد حدثنا حیوۃ عن ابن شفی بن مانع عن عبد اللہ ہوا ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ یہاں مروی ہیں، تو اس سے راوی نے کہا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، قفلۃ کغزوۃ، یعنی جنگ سے واپسی ایسی ہی ہے جیسے جنگ میں حصہ لینا۔ آگے کی حدیث دیکھیے، باب فی فضل قتال الروم علی غیرہم من الامم، دیگر لوگوں کی بنسبت اہل روم سے قتال کرنے کی فضیلت۔ یہ باب نمبر 8 ہے۔ حدیث نمبر 2488۔ حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالۃ عن عبد خیر بن ثابت بن قیس بن شماس عن ابیہ عن جدہ قال، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یقال لها ام خلاد، ان کو ام خلاد کہا جاتا تھا۔
وہیا منتقبۃ، اور وہ خاتون جو تھیں نقاب پوش تھیں، یعنی باحجاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ تسأل عن ابنہا وہو مقتول، وہ اپنے ایک بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ جو شہید ہو چکا تھا۔ فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض صحابہ نے اس خاتون سے کہا، جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبۃ، کہ تم اپنے مقتول اور شہید بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو حالانکہ تم باپردہ ہو۔ اس سے صحابہ کا مقصد یہ تھا، چونکہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا اس کی شہادت ہو جائے تو ماں کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایسے غم کے ماحول میں اس کو پردہ یا حجاب کا اتنا خیال نہیں رہتا ہے، بیٹی کی موت کا صدمہ اس کے دل پر چھایا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو خاتون تھی انہوں نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا، تو اس حالت کو دیکھ کر صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا اور اس قسم کا سوال کیا۔ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا جواب تھا، اور دور حاضر کے تمام اسلامی خواتین کے لیے جواب جو ہے مشعل راہ ہے۔ انتہائی قیمتی جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ ان ارزا ابنی، فقالت ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، یعنی اگر میں نے اپنے بیٹے کی موت کی مصیبت میں مبتلا ہوں، یعنی میرے بیٹا اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی غم میں اگر مبتلا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شرعی جو حجاب ہے اس سے جو ہے دور ہو جاؤں یا اس کو اپنی زندگی سے دور کر دوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جو حادثہ پیش آیا میرے بیٹے کے حوالے سے، ان ارزا ابنی، میرے بیٹے کو حادثہ پیش آیا، فلن ارزا حیائی، میری شرم و حیا کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی مصیبت ہونے کے باوجود شریعت پر عمل یہ انتہائی درجے کی جو ہے خوبی ہے، اور اس خاتون نے اس جواب سے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام یا صحابیات جو حضور کی صحبت سے فیض یاب تھے ان کے اندر دین پر عمل کرنے کا کس قدر جذبہ تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا کیفیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن کی لہو اجر شہید، تمہارے بیٹے کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ قالت، اس خاتون نے کہا، ولیما ذالک یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر کیسے دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ قالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب، اس کے آگے تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب کیوں آگے؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا تو 2 شہیدوں کا ثواب کیوں ملا اس کو؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کیونکہ تمہارے بیٹے کو اہل کتاب نے شہید کیا، اہل کتاب نے قتل کیا، تو اہل کتاب کے قتل کی بنیاد پر تمہارے بیٹے کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی کھلا مشرک قتل کرتا ہے تو 1 شہید کا اجر ہے، اور اگر اہل کتاب قتل کرتا ہے تو اس صورت میں 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کھلے کفار و مشرکین کے ساتھ قتال میں 1 گنا اجر ہوتا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ قتال میں 2 اجر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے غالباً کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی آسمانی کتاب سے وابستہ ہوتے ہیں، اور انہیں کسی نہ کسی آسمانی شریعت کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کتاب کو پس پش ڈال کر جو ہے کفر اور شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو گویا وہ دوہرے مجرم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے قتال میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ آگے حدیثیں آئیں گی کہ جس میں اہل روم سے قتال کرنے کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اہل روم کے جو لوگ تھے، جو روم کے باشندے تھے، وہ مذہباً عیسائی تھے، اور یہاں پر جس خاتون نے یہاں پر اپنے بیٹے کے شہادت کے بارے میں سوال کیا تھا، تو ان کے بیٹے کو ایک یہودی عورت نے قتل کیا تھا۔
ان کو جو ہے بلندی پہ سے نیچے پھینک دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں پر اہل کتاب کے ذریعے شہید ہونے والے کو دوہرے اجر کی بشارت عطا فرمائی۔ آگے دیکھیے باب نمبر 9، بابن فی رکوب البحری فی الغزوی، سمندری جنگ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2489، حدثنا سعید بن منصور حدثنا اسماعیل بن زکریہ عن مطرف عن بشر عن بشر ابی عبد اللہ عن بشیر بن مسلم عن عبد اللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کے سفر پر صرف حج کرنے والا جائے یا عمرہ کرنے والا جائے یا پھر اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا جائے۔ کیوں؟ فإن تحت البحر نارا، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے، وتحت النار بحرا، اور آگ کے نیچے سمندر ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں عموماً سفر کرنا یہ انتہائی خطرناک طریقہ ہے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بلا اشد ضرورت کے سمندر کا سفر کرے۔ ایک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا، ان 3 حضرات کو جو ہے دریائے سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی عام انسان کو بلا ضرورت جو ہے دریائی سفر کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ خشکی کے سفر کو اختیار کرنا۔ ہاں اگر کوئی اہم دینی ضرورت ہے، جیسے کہ قتال ایک دینی ضرورت ہے، تو اس کے لیے سمندری سفر کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور بھی دینی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی اجازت رہیں گی۔ اور حضور کا یہ ارشاد دراصل امت پر ایک قسم کی شفقت ہے۔ فارسی کا ایک جو ہے مقولہ مشہور ہے، بدریا در منافع بے شمارست اگر خواہی سلامت بر کنارست۔ یہ شعر ہے، یعنی دریا کے اندر منافع بہت زیادہ ہیں، اگر سلامتی چاہتے ہو تو دریا کے کنارے کنارے اپنے سفر کو جاری رکھو۔ یعنی انتہائی خطرناک سفر ہوتا ہے، اور اس خطرناکی اور اس خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے اخیر میں ارشاد فرمایا ایسی حدیث کے کہ فَإِنَّ تحت البحر نارا، سمندر کے نیچے آگ ہے، وتحت النار بحرا، اور آگ کے نیچے پھر سمندر ہے۔ تو اس سے دراصل دریائے سفر کے خطرناک ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح جو ہے تیز ترین سٹیمر یا جو ہے پانی کے جہاز موجود نہیں تھے، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں۔ اگر کبھی مخالف ہوا شدت اختیار کر گئی تو اس صورت میں جو ہے کشتی کے تمام لوگ جو ہیں پانی کی نظر ہویا کرتے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو بلا ضرورت جو ہے دریائی سفر سے ممانعت فرمائی۔ آگے کی حدیث دیکھیے، بابن فی فضل الغزو فی البحر، سمندر کی جنگ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2490، حدثنا سلیمان بن داود العتکی حدثنا حماد یعنی ابن زید عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن انس بن مالک قال حدثتنی ام حرام بنت ملحان اخت ام سلیم، یعنی مجھ سے حدیث انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے ام حرام جو بنت ملحان ہیں اور ام سلیم کے بہن ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عندهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں قیلولہ فرمایا، یعنی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا، فاستيقظ، اور کچھ دیر نیند لینے کے بعد آپ بیدار ہوئے، وهو يضحك، اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے، قالت، تو ام حرام نے کہا، فقلت، ام حرام کہتی ہیں، قلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ، ما اضحکک، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ قال، حضور نے فرمایا، رأیت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الاسرتی، اگر یہ جمع ہے، بلکہ جمع ہی ہونا چاہیے کیونکہ پہلے یہاں ملوک جمع ہے تو سریر کی جمع اسرہ یہ بھی جمع ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رأیت قوما، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا خواب میں،
جو اس دریا کی پیٹھ پر سوار ہے تو وہ ایسے ہیں کل ملوکی علی الاسرتی، جیسے کہ بادشاہان وقت اور شاہان زمانہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ قالت، فرماتی ہیں قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے جن کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ قال فإنکی منہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی انہی میں سے ہو۔ قالت، وہ فرماتی ہیں ثم نام، حضور پھر سونے کے لیے سو گئے۔ فاستيقظ وهو يضحك، پھر جو ہے آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ قالت، فرماتی ہیں فقلت، پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ ما ضحكك، اب آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ فقال مثل ما قالتی، تو آپ نے وہی بات فرمائی کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جو دریا میں سفر کر رہی ہے اور وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں۔ قلت، قالت، فرماتی ہیں قلت، میں نے پھر عرض کیا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی اللہ انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ قال، حضور نے فرمایا وانت من الاولین، تم پہلے گروہ میں سے ہو، یعنی پہلی مرتبہ جو خواب دیکھا تم ان لوگوں میں سے ہو۔ اب یہ دوسری مرتبہ گویا کہ ایک دوسری امت کی ایک دوسری جماعت کو حضور نے دیکھا، تو اس سلسلے میں فرمایا انت من الاولین، تم پہلے والے گروہ میں سے ہو۔ فتزوجها عبادة بن الصامت، تو اس کے بعد جو ہے حضرت عبادہ بن صامت نے جو ہے ان سے نکاح فرما لیا۔ فغزا فی البحر فحملها معه، حضرت عبادہ بن صامت دریائی سفر پہ گئے، ایک جنگ کے لیے گئے اور اپنی ان بیوی کو یعنی ام حرام کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے۔ فلما رجع، جب واپس لوٹے، قربت لها بغلة لترکبها فصرعتها، تو حضرت عبادہ بن صامت نے ام حرام کے لیے ایک جو ہے سواری کو پیش کیا، گویا کہ بغلہ خچر کو بولتے ہیں، سواری کو پیش کیا۔ جب وہ خاتون قریب آئیں تو آپ نے جو ہے سواری کو پیش کیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں، یہ ترکبہ تاکہ وہ اس پر سوار ہو، تو فصرعتها، پس وہ جو ہے اس سواری سے گر گئیں۔ فندقت عنقها فماتت، فندقت عنقها فماتت، اور سواری سے گرنے کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں بلکہ ایک حدیث اور پڑھ لیجئے، اس کے بعد اس کی مفہوم کی وضاحت کریں گے۔ حدیث نمبر 2491، حدثنا القعنبی عن مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة عن انس بن مالک انہ سمعہ یقول، حضرت مالک بن انس نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھی جاتے تھے۔ وکانت تحت عبادۃ بن الصامت، اور حضرت ام حرام جو ہیں یہ حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھیں۔ فدخل علیہا یوما، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کے یہاں تشریف لائے۔ فاطعمتہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا۔ وجلست تفلی رأسہ، اور ام حرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوں تلاش کرنے لگیں۔ وساق هذا الحدیث، پھر آگے حدیث کو اسی طریقے سے بیان کیا جیسے گزشتہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کا اضافہ ہوا کہ ام حرام حضور کے سر میں جو ہیں جوں تلاش کر رہی تھیں۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں دیکھ لیجئے۔
حدیث نمبر اس میں قال ابو داود نے فرمایا، امام ابو داود نے، وماتت بنت ملحان بقبرس، یعنی حضرت ام حرام کا جو انتقال ہوا، ام حرام بنت ملحان، ان کا انتقال جو ہے قبرس میں ہوا۔ ایک حدیث اور اسی سلسلے، حدیث نمبر 2492، حدثنا یحیی بن معین حدثنا ہشام بن یوسف عن معمر عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن اختی ام سلیم رمیثاء قالت نام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستيقظ۔ عطا بن یسار سیدہ ام سلیم کی بہن یعنی سیدہ رمسیہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، فلما استيقظ، جب آپ بیدار ہوئے، تو وہ خاتون وکانت تغسل رأسها، تو وہ خاتون اس وقت اپنا سر دھو رہی تھیں، فاستيقظ وهو يضحك، تو آپ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرانے لگے، فقالت، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتضحک من رأسی، کیا آپ میرے سر کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں۔ وساق هذا الخبر یزید و ینقص، اور اس کے بعد جو ہے راوی نے پوری روایت نقل کی ہے جس میں کچھ الفاظ کی کمی اور بیشی ہے۔ ایک حدیث اسی مضمون کی، یہ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ رمیثاء اخت ام سلیم من الرضاعتی، یعنی رمیثہ نامی جو راویہ خاتون ہیں، یہ حضرت سیدہ ام سلیم کی رضائی بہن تھیں۔ اس باب کی آخری حدیث ہے، نہیں ابھی دو حدیثیں ہیں، دو حدیثیں اور ہیں اس باب کی، ان کو پڑھنے کے بعد وضاحت کریں گے۔ 2493 حدیث نمبر، حدثنا محمد بن بکار العیشی حدثنا مروان طویل سند، حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحیم الجویری الدمشقی المعنى قال حدثنا مروان اخبرنا ہلال بن میمون الرملی ان یعلى بن شداد عن ام حرام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شہید۔ حضرت سیدہ ام حرام سے مروی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کرتی ہیں کہ سمندر میں سفر کرنے والے، المائد فی البحر الذی یصیبہ القیء لہ اجر شہید، سمندر میں سفر کرنے والے جس شخص کو قے آنے کی شکایت ہو، سر چکرانے کی شکایت ہو، تو اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ والغریق لہ اجر شہیدین، اور جو شخص سمندری جنگ کے سفر میں ڈوب جائے تو اسے 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2494، یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ حدثنا عبد السلام بن عتیق حدثنا ابو مسہر حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ یعنی ابن سماعۃ حدثنا الاوزاعی حدثنی سلیمان بن حبیب عن ابی امامۃ الباہلی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کی ضمانت میں ہیں، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، 3 لوگ اللہ عز وجل کی ضمانت میں ہیں۔ پہلا شخص رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے نکلتا ہے، فہو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ، وہ شخص اللہ کی ضمانت میں ہے حتی یتوفاہ، اللہ یا تو اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، فیدخلہ الجنہ، اور پھر جنت دے دے، یعنی شہادت کا مرتبہ عطا فرما کر اسے جنت میں داخل کر دے، او یردہ بما نال من اجر و غنیمت، یا پھر اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لے آئے اس کے وطن۔ ایک شخص، دوسرا شخص ورجل راح الی المسجد، اور جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، فہو ضامن علی اللہ، تو وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنۃ، یا تو اللہ اسے موت سے ہمکنار کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا، او یردہ بما نال من اجر و غنیمت،
یا وہ اجر و غنیمت کے ہمراہ واپس آئے گا۔ ورجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل، اور جو شخص گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ یہ چند حدیثیں اس باب کے تحت ہم نے پڑھی ہیں۔ اب ان احادیث کا خلاصہ ذہن میں رکھی۔ پہلی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائی سفر 3 لوگوں کو کرنا چاہیے، حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو، اور مجاہد فی سبیل اللہ کو۔ باقی لوگوں کو بلا شدید ضرورت کے دریائی سفر سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر دوسری حدیث تھی سمندری جنگ کی فضیلت کے بارے میں۔ اس میں ام حرام بنت ملحان کی ایک روایت تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک جماعت کو دیکھا کہ جو لوگ دریا میں سفر کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں۔ وہاں پر جملہ یہ تھا کہ رأیت قوما ممن یرکب ظہر ھذا البحر کالملوک علی الاسرۃ، تو ایسی قوم حضور دیکھے کہ جو دریا میں سفر کر رہے تھے اور وہ ایسا محسوس ہو رہے تھے جیسا کہ بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں۔ علماء نے اس جملے کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ قتال کے لیے دریائی سفر کریں گے، ان کو میں نے اس وقت خواب میں اس طرح شان و شوکت کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا دیکھا جیسے بادشاہ لوگ اپنے تختوں پر بیٹھ کر بادشاہت کیا کرتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو میرے بعد قتال کے لیے دریائی سفر کریں گے ان کو جنت میں اس طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس شان و شوکت کے ساتھ دنیاوی بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہیں۔ تو پہلے مطلب کے لحاظ سے دنیا میں بیٹھنا مراد ہوگا اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے آخرت میں بیٹھنا مراد ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پاک میں بیٹھنے سے دنیا کی شوکت بھی مراد ہو اور آخرت کی شوکت بھی مراد ہو۔ یعنی دنیا میں جس طریقے سے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے میں نے دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے گا، اور شہادت کے بعد چونکہ جنت کی ضمانت ہے اس لیے شہادت ہونے کے بعد اور دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ جنت میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دونوں معنی بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس حدیث کے اندر یہ تھی کہ ام حرام نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اسی گروہ میں سے بنا دے، تو آپ نے سن کر فرمایا ٹھیک ہے تم ان میں سے ہو گئیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہے۔ ادھر آپ دعا کرتے ہیں اور ادھر اللہ رب العزت آپ کی دعا کو جو ہے سند قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ اگر آپ دعا کریں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ادھر دعا کیے اور اس کے چند لمحوں میں ہی خاتون کو بشارت بھی دے دیے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 2 کمال سمجھ میں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فوری اسے قبول فرماتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ چیز غیوب میں سے آتی ہے۔ اللہ کس کی دعا قبول کیا کس کی نہیں کیا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے عام انسان اس چیز کو اپنی عقل یا اپنے حواس کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا ہے، تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تیسری بات یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں یا دیگر انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اور انبیاء کے خوابوں میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے بھی متقی پرہیزگار بن جائیں، ہمارے خوابوں میں جو ہے شیطان دخل اندازی کرتا ہے، اور باضابطہ جو ہے خواب میں وہ ہمیں جو ہے کچھ ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو حقیقت سے بالکل پرے ہوتی ہیں۔ لیکن نبی کی بیداری میں اور نبی کی خواب دونوں حالتوں میں شیطان کے دخل سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ نہ ان کی بیداری میں ان کے کسی عمل میں وہ دخل دے سکتا ہے، اور نہ ان کی نیند کے اندر دخل اندازی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دراصل انبیاء کی عصمت کا ایک پہلو ہے، اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تنام عینیہ ولا ینام قلبی، ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں سوتا ہے، لہذا خواب میں بھی جو چیز نظر آتی ہے وہ بھی دراصل وہی ہوتی ہے، شیطان کو اس پہ کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا دریائی سفر کرنے والوں کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ آپ نے قیلولہ کیا تو مسکراتے ہوئے بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ رأیت قوما، کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا، ممن یرکب ظہر ھذا البحر کالملوک علی الاسرۃ، تو اس سے ایک دریائی سفر مراد ہو گیا، یعنی ایک جماعت کی وضاحت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ سوئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جو دریا میں سفر کر رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک خواب، یعنی ام ملحان کو 2 سفروں کا تذکرہ فرمانا، یعنی 2 دریائی غزووں کا گویا آپ نے خواب کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو اس حدیث میں دراصل 2 غزووں کا ذکر ہے، گویا مسلمانوں کے 2 لشکروں کا ذکر ہے۔ پہلا غزوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا تھا، یہ غالباً جو ہے 28 ہجری کے آس پاس کا واقعہ ہے، اور اس کو غزوہ قبرص بولتے ہیں، چونکہ قبرص ایک بحر روم میں ایک جزیرے کا نام ہے، اور اسی غزوے میں ام حرام کی شہادت ہوئی تھی، ان کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو آپ فرمائے رأیت قوما ممن یرکب ظہر ھذا البحر کالملوک علی الاسرۃ، تو ہو سکتا ہے اس سے مراد پہلا غزوہ ہو جو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پیش آیا، اور دوسرا جو غزوہ ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دور ملوکیت میں ہوا۔ بخاری شریف میں ان دونوں غزووں کا تذکرہ ہے، اور ان کے تذکرے میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ہے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ قال عمیر حدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم، ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا۔ بخاری کی اس حدیث میں غزوہ ثانیہ کی بھی تعین ہے۔ اب یہاں جو حدیث ہم ابو داؤد شریف کی پڑھے اس میں صرف 2 جملے ہیں، ایک جملہ تو صراحتاً ہے، دوسری مرتبہ ام حرام یہ کہتی ہیں کہ آپ نے ویسے ہی کہا جیسے پہلے کہا تھا، یعنی فقال مثل مقالتہ، لیکن دوسرے غزوے کی صراحت نہیں ہے۔ لیکن بخاری کی حدیث میں ان دونوں غزووں کی صراحت ہے، جیسے پہلی روایت میں ذکر کیا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، ان میری امت کا پہلا گروہ جو دریا میں سفر کرے گا اور دریائی سفر کر کے جو ہے غزوہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ام حرام نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان میں سے کر دیجئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان میں سے ہو۔ یہ ایک غزوے کی حکایت ہوئی۔ دوسرے کے بارے میں پھر حضور نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، کہ میری امت کا پہلا گروہ جو مدینہ قیصر، یعنی قیصر جو قیصر روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، یعنی قسطنطنیہ یہاں مراد ہے غالباً، تو وہ لشکر جو ہے مغفور بخشا ہوا ہے۔ تو بخاری میں دونوں غزووں کی وضاحت ہے، اور یہ جو حدیث ابو داؤد شریف میں ہے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 2 لشکروں کا تذکرہ کیا، 2 غزووں کا تذکرہ کیا اپنے خواب کے حوالے سے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات ظاہری تک مسلمانوں کا کوئی بھی لشکر دریائی سفر کر کے کسی جنگ پر نہیں گیا تھا۔ گویا یہ دونوں جو غزوے ہوئے یا ہونے والے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد ہونے والے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں دونوں کی الگ الگ صراحت نہیں ہے، لیکن بخاری کی روایت میں دونوں کی صراحت موجود ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ ایک میں یہ ہے کہ یغزون البحر، اور دوسرے میں ہے یغزون مدینۃ قیصر۔ قیصر سے مدینہ قیصر، یعنی قیصر کے شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے جو مطلب روم کا دارالسلطنت تھا۔ تو پہلا غزوہ ہوا غالباً 28 ہجری میں جو حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں تھا، اور دوسرا غزوہ 52 میں ہوا
جو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہوا، ان کے دور ملوکیت میں، اس میں کچھ تھوڑا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 49 میں ہوا، بعض کہتے ہیں 51 میں ہوا، بعض کہتے ہیں 52 میں ہوا، بعض روایتیں یہ ہیں کہ 53 میں ہوا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ غزوہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے دور ملوکیت میں ہوا ہے، دوسرا غزوہ۔ اور دوسری بات یہ بھی مسلم ہے کہ اس غزوے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے اور ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ صراحت کی ہے، وفی تلکل غزاتی مات ابو ایوب الانصاری فاوصى ان يدفن عند باب القسطنطنیہ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات اسی غزوے میں ہوئی اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں قسطنطنیہ کے دروازے کے قریب میں دفن کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا لشکر تھا حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں جو روم تک گیا، اس میں جو ہے یزید اس لشکر کا جو ہے امیر بن کے گیا تھا۔ اس پر تمام اہل سیر اور اہل تاریخ یہ متفق ہیں۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا شبہ ہے، اس کو دور کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ جو خارجی ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پر یزید کی مغفرت اور اس کی بخشش پر کافی جو ہے توجہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کی ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، یہ حدیث ہے، پہلا لشکر جو روم کے شہر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اب اس جنگ کے اندر، اس اسلامی لشکر کے اندر یزید بھی موجود تھا، اس پر ہمارا بھی اتفاق ہے اور تمام اہل سیر کا بھی اتفاق ہے۔ اس لشکر کی مغفرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے، تو لوگوں نے اس حدیث کو یزید کی مغفرت کے لیے ایک سند کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور پورے اسلامی لٹریچر میں، حدیثوں میں سوائے اس حدیث کے کوئی ایسا سہارا نہیں ہے جس سے وہ حضرات یزید کی مغفرت یا اس کی بخشش کا قول کر سکیں۔ لہٰذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس حدیث سے یزید کی مغفرت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز، حدیث میں اس لشکر کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا، بشارت دی گئی۔ دوسری طرف یزید کے ذاتی کردار کو اگر دیکھا جائے، اس کے اعمال کو دیکھا جائے اور اس کے کارناموں اور سیاہ کارناموں میں اگر غور کیا جائے تو حدیث میں اور اس کے کارناموں میں تطبیق کرنا یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے شارحین حدیث کی رائیں اس میں مختلف ہیں۔ ہم یہاں پر صرف کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں۔ ابن تین نے ابن منیر کا تعقب کیا ہے۔ ابن منیر نے اس حدیث کے ذریعے یزید کو مغفرت کے اندر داخل کیا ہے، یعنی جس حدیث میں مغفرت کی بشارت دی گئی ہے تو ابن منیر نے کہا ہے چونکہ یزید بھی اس میں شریک تھا لہٰذا یہ بھی جو ہے اس بشارت میں داخل ہے، لیکن ان کا تعقب کیا ہے ابن تین نے۔ اس طور پر ابن تین ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ان کا تعقب کیا، رد کیا ہے، اور رد کا انداز یہ ہے کہ حضور نے اس لشکر کے لیے بشارت دی کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اس عمومی مغفرت میں اگر کوئی شخص داخل ہو بھی گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور دلیل سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر وہ داخل تھا بھی، جب بھی اس کے بعد کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی بنیاد پر وہ مغفرت سے خارج ہو چکا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، حج ہے، حج کے ذریعے گزشتہ تمام گناہ یہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جب حاجی میدان عرفات سے واپس آتا ہے تو بالکل بے گناہ ہوتا ہے۔ اب حدیثوں میں آیا ہے کہ حج سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حج کے بعد اگر وہ پھر گناہ کرنا شروع کر دے
تو اب وہ پرانی جو مغفرت کی بشارت ہے وہ اس پر نافذ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اس میں داخل نہیں ہوں گے؟ نہیں، اب اس نے الگ سے گناہ کیے ہیں تو اب یہ یعنی حج ما سبق کے گناہوں کو مٹاتا ہے، گزشتہ گناہوں کو مٹاتا ہے، آئندہ آنے والے گناہوں کو نہیں مٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جہاد ہے، قتال ہے، یہ بھی گزشتہ زمانے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آئندہ زمانے کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا ہے۔ اگر یزید کو اس لشکر کا امیر مان لیتے ہیں اور یہ بھی مان لیتے ہیں ہم چلو وہ لڑا تھا، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس نے بڑی محنت کی، اس کے باوجود وہ اس مغفرت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 3 بڑے سیاہ کارنامے اس نے کیے ہیں وہ اس جنگ کے بعد کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت امام حسین اور خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم، یہ کارنامہ اس کے جہنم میں داخل ہونے کے لیے کافی تھا۔ مزید یہ اس نے کعبے کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو 3 دن تک اپنے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ تینوں کارنامے اس جنگ اور غزوے کے بعد اس سے صادر ہوئے ہیں۔ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ ہاں، اس لیے اس جو ہے اس بشارت کی حدیث میں اگر یہ داخل تھا بھی تو ان 3 واقعات کی بنیاد پر اس مغفرت سے یہ باہر ہو جائے گا، اور یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی شخص حج کر کے آنے کے بعد پھر سے گناہوں میں ڈوب جائے، تو پرانی بشارت اور پرانی مغفرت اب اسے کام نہیں آئے گی۔ تو اگر مان بھی لیں جب بھی، دوسری بات یہ ہے کہ ابن تین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو صحیح ہے، مان لیتے ہیں ہم اس لشکر کا امیر تھا یہ، لیکن اس لشکر میں یہ شریک تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امیر ضرور بنایا گیا تھا لیکن خود اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اور حضور کی بشارت ان لوگوں کے لیے تھی جو میدان جنگ میں اتر کر جو ہے میدان جنگ میں اترے تھے اور اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے اپنی قربانیوں کو انہوں نے پیش کیا تھا، اور چونکہ یزید جو ہے میدان جنگ میں نہیں اترا تھا، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرکیف ہمارے زیادہ تر علماء کا اسی طرف رجحان ہے کہ یزید اس بشارت کے اندر داخل نہیں ہے، اور جو لوگ داخل مانتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ مختلف قسم کی اس میں روایتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ جو زیادتی کی، دوسرے مدینہ کی تخریب اس کو تباہ کیا، اور تیسری ایک چیز اور تھی کہ شراب کے اوپر وہ کافی شدت اختیار کرتا تھا، باضابطہ مصر تھا شراب پینے پر، اور اصرار کے ساتھ شراب پیا کرتا تھا، کثرت کے ساتھ، تو اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اس باب سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کر دیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم حج کے باب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید پلی جو ہے کافر تھا۔ ہاں بے شک آپ کا اور فتویٰ بھی یہی ہے۔ فقہا جی اور بھی کئی فقہا ہیں محدثین ہیں جن کے نزدیک یزید جو ہے کافر تھا، اور اس کے دلائل اس میں پیش کیے گئے۔ ہاں ایک چیز اور تھی یہاں پہ، ایک حدیث اور دیکھ لیجئے، جو حدیث ابھی ہم پڑھے تھے اس باب کے تحت، اس میں ایک حدیث تھی ام حرام کی، ام حرام بنت ملحان کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قیلولہ کرنے آئے، اور آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوں تلاش کی، وجلست تفلی رأسہ، اور آپ جو ہیں حضور کے سر میں جوں تلاش کرنے لگیں۔ تو یہاں پر ایک چیز قابل توجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ لا یقع علیہ الذباب، نہ آپ کے کپڑوں پر مکھی بیٹھتی تھی اور نہ آپ کا سایہ زمین پر آتا تھا، اور نہ آپ کے سر میں جوں ہوتی تھی، نہ آپ کے بستر میں کھٹمل ہوتا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے، مگر یہاں پر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام حرام بنت ملحان نے آپ کے سر میں جوں تلاش کی، تو تلاش کرنے سے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے گویا آپ کے سر میں جوں تھیں،
حالانکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم کی چیز سے محفوظ رکھا تھا۔ تو اس حدیث سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جوں تلاش کر رہی تھیں، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جوں واقعتاً آپ کے سر اقدس کے اندر تھی، تلاش کرنے سے کسی چیز کا وجود لازم نہیں آتا ہے۔ ایک بکٹ میں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں جو ہے مچھلی تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کے تلاش کرنے سے مچھلی کا وجود یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ ام حرام نے ایک اپنے اندازے پر، چونکہ ہر انسان کے سر میں جوں ہوتی ہے، اسی اعتبار سے آپ نے جوں تلاش کی، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کو جوں ملا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تلاش کا مطلب صرف جوں نہیں ہے، بلکہ سر صاف کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، یا سر کو کسی قسم سے راحت پہنچانا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے اس چیز کی صراحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان چیزوں سے محفوظ فرمایا تھا۔ لم یکن فی رأسہ قمل، علامہ مناوی نے جو ہے یہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جو ہے جو نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا باب ہے بابن فی فضلی من قتل کافرن، اس شہید کی فضیلت کا باب جس کو کافر نے قتل کیا۔ حدیث نمبر 2495 غالباً۔ حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا اسماعیل یعنی ابن جعفر عن العلاء عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع فی النار کافر وقاتلہ ابدا، لا یجتمع فی النار کافر، یعنی جہنم میں کافر، وقاتلہ اور اس کا قاتل، ابداً ہمیشہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ سے کسی کافر کا قتل ہو جائے، جس کے ہاتھ سے کسی کافر کا قتل ہو جائے، وہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ کافر اور اس کا قاتل یہ جہنم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی مسلمان میدان قتال میں کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو یہ مسلمان اس کا قاتل ہوا، جس کو قتل کیا گیا وہ مقتول کافر ہے۔ تو یہ دونوں جہنم میں جمع ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو انسان راہ خدا میں یہ عمل انجام دیتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو کافر تو مرنے کے بعد دوزخ میں ہی جائیں گا، لیکن اس کو جس نے قتل کیا ہے وہ وہاں جمع نہیں ہوں گا۔ تو اس میں اہل ایمان کے لیے ہمیشہ جہنم سے محفوظ ہونے کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے باب نمبر 12، بابن فی حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین، مجاہدین جو حضرات میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھاتے ہیں، اور قاعدین وہ لوگ جو میدان جنگ سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہاں باب کا مطلب یہ ہے مجاہدین کی خواتین، مجاہدین کے خواتین ان کی عورتیں، جہاد میں یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے حرمت۔ جو مجاہدین کی خواتین ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے ان کے اوپر جو جہاد میں حصہ نہیں لیے۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 2496، حدثنا سعید بن منصور حدثنا سفیان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابی ابن بریدۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کحرمت امہاتہم، یعنی مجاہدین کی خواتین
جہاد میں حصہ نہ لینے والوں کے لیے، قائدین سے مراد حصہ نہ لینے والے، مجاہدین کی عورتیں شریک جنگ نہ ہونے والوں کے لیے کحرمت امہاتہم، ان کی ماؤں کی طرح ہے، یعنی ان کا مقام جن کے مرد میدان جنگ میں شریک ہوئے ہیں، ان عورتوں کا مقام ان کے لیے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے ایسا ہے جیسے اولاد کے لیے ماں کا مقام۔ وما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاہدین فی اہلی الا نصب له یوم القیامہ، اور جو شخص بھی کسی مجاہد کی اہلیہ کے بارے میں اس کے ساتھ خیانت کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی شخص نے کسی مجاہد کی اہلیہ کے ساتھ خیانت کی، خیانت سے مراد الزام لگانا یا اس قسم کی دوسری حرکت کرنا، تو قیامت کے دن اس مجاہد کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، فقیل لہ، کہا جائے گا، ہذا، یہ وہ ہے، قد خلفک فی اہلک فخذ من حسناتہ ما شئت، اور اسے کہا جائے گا کہ مجاہد یہ وہ شخص ہے جس نے تمہاری اہلیہ کے بارے میں خیانت کی تھی، فخذ من حسناتہ ما شئت، تو تم اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہو آج لے لو۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ، راوی بیان کرتے ہیں، حضور نے ہماری طرف توجہ کی اور آپ نے فرمایا، ما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی حضور نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور قیامت کے دن اس مجاہد کو جب اللہ یہ اجازت دے گا کہ تو اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے، تو گویا حضور کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شخص یعنی وہ مجاہد جو ہے کیا کوئی نیکی اس کی چھوڑے گا؟ ظاہر تو یہ ہے کہ وہاں تو ہر شخص کو نیکیوں کی بے حد ضرورت ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہد گویا کہ اس کی خیانت کرنے والے کی پوری نیکیاں جو ہے لے لے گا۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ راوی حدیث جو ہیں کانا قعنب رجلا صالحا، اس حدیث میں اوپر جو راوی آئے ہیں قعنب، یہ ایک جو ہیں نیک آدمی تھے۔ وکان ابن ابی لیلہ ارادہ قعنبا علی القضاء، اور ابن ابی لیلہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا، فابى علیہ، تو انہوں نے یعنی قعنب نے انکار کر دیا، وقال، اور انہوں نے کہا، انا ارید الحاجۃ بدرہم، میں صرف مجھے ایک درہم کی کوئی معمولی چیز بھی لینی ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کی مدد لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے، انا ارید الحاجۃ بدرہم فاستعین علیہا برجل، اگر مجھے ایک معمولی درجے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے تو میں کسی آدمی سے اس پہ مدد لے لیتا ہوں۔ قال، مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے قضا کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں مقدمات آتے ہیں اور بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، حالانکہ میں خود اپنی ضرورت کے لیے ایک درہم کی بھی اگر کوئی معمولی چیز لینی ہوتی ہے تو میں دوسرے آدمی کی مدد لے لیتا ہوں، تو میرے جیسا آدمی اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن ابی لیلہ نے ان کو قضا کے لیے جب منتخب کیا تو ظاہر سی بات ہے ابن ابی لیلہ کی نگاہ میں یہ ایک نیک انسان ہوں گے، لیکن انہوں نے حکمت سے جو ہے انکار کر دیا۔ وَأَيُّنَا لَا يَسْتَعِينُ فِي حَاجَتِهِ، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ کوئی بھی انسان ہو کسی نہ کسی معاملے میں کسی کا ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، اخرجونی حتی انظر، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں کچھ سوچ لوں، غور و فکر کر لوں کہ مجھے قضا کا عہدہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اب تو اجازت دیں میں کچھ سوچ لوں، چنانچہ اجازت دے دی گئی، اور اجازت ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا
فاخرجا یعنی ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی، فتواریا انہوں نے تنہائی اختیار کر لی، گوشہ نشینی اختیار کر لی، فاخرجا فتوارا انہیں جب اجازت مل گئی تو انہوں نے کیا ہے چھپ گئے، وہ لوگ وہ خاموشی اختیار کر لیے اور پوشیدہ ہو گئے۔ قال سفیان کہتے ہیں بینما ہوا متوارن اذ وقع علیہ البیت فماتا، سفیان بیان کرتے ہیں کہ اسی کیفیت میں ان کی زندگی گزری، یہاں تک کہ گھر کی چھت ان کے اوپر گر گئی، وہ وفات پا گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا، امام ابو داؤد نے یہ جو 2-3 لائنوں میں قعنب کے بارے میں بیان کیا، اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ قعنب ایک نیک انسان تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابن ابی لیلہ ان کے سامنے قضا کا عہدہ پیش کرے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ایک معقول عذر بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تنہائی اختیار کی اور خمولیت اور خاموشی کی زندگی اس قدر گزارے کہ اپنے گھر میں جب چھپے تو پھر اس کے بعد باہر نہیں نکلے، اور اسی حال میں گھر کی چھت ان کے اوپر گری اور وہ اسی میں انتقال کر گئے۔ یہ 12 باب ہو گئے، اور یہ غالباً حدیث نمبر 2496 تھی۔ یہاں تک کا درس آج مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 13واں باب ہے، اس کے درس کا آغاز انشاءاللہ تعالی کل کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی المل کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔